السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں کون سی آیتیں منسوخ ہیں؟ کیا واقعی اللہ نے کہا کہ اللہ کچھ آیتیں منسوخ کر دیتا ہے؟ اس کی کیا حقیقت؟ تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن سے ہی لیتے ہیں۔ اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے بتاؤں گا، اور آخر میں وضاحت کروں گا کہ آج کے دن بھی آیت کس طرح ہدایت دیتی ہے، کس طرح قابل عمل ہے۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ 2 کی 106۔ کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس سے صاف کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیت اللہ منسوخ کر رہا ہے۔ اگر واقعی اللہ نے کوئی آیت منسوخ کی ہے تو بتائیں کون سی آیت تھی؟ کہاں لکھا قرآن میں کہ یہ والی آیت منسوخ ہو گئی ہے اور یہ موجود ہے؟ یہ تو سراسر اللہ پر جھوٹا الزام ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ افترا اللہ الکذب، تم اللہ پر بھی جھوٹ بہتان باندھتے ہو۔ اللہ نے اگر کوئی آیت منسوخ کی ہے تو اللہ کو بتانا چاہیے کہ کون سی آیت منسوخ ہوئی ہے۔ پورے قرآن سے کوئی ایک آیت ثابت کر دی جسے اللہ نے کہا کہ منسوخ کی گئی ہے، تو یہ ترجمہ کیسے ہوتا ہے صحیح؟ پھر کہہ رہے اسے ہم بھلا دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی آیت بھلایا ہے تو پھر قرآن نامکمل ہے، یعنی یہ بھی ایک بڑا الزام ہے کہ قرآن نامکمل کتاب ہے، اس میں پتہ نہیں کون سی آیت بھلا دی گئی۔ تو یہ جو روایتی مترجم نے ترجمہ کر رکھا ہے، تو یہ قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے بجائے قرآن کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ ملحدوں کا کام، کافروں کا کام، مشرکوں کا کام بڑا آسان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن نامکمل ہے، اللہ نے خود کہا کہ ہم نے آیتیں بھلا دی ہیں یا منسوخ کر دی، تو نہ منسوخ آیت کا پتہ ہے نہ بھلانے والی آیت کا پتہ ہے کہ کون سی آیت بھلائی گئی ہے۔ یہ تو سراسر قرآن میں شبہات پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے کہ جی شک سے بھرا ہوا کہ دیکھو منسوخ بھی ہو چکی اور بھلا دی بھی گئی، تو یہ اللہ پر سراسر الزام ہے۔ پھر کہہ رہے اس سے بہتر دیتے ہیں یا اس جیسے ہی لے آتے ہیں، تو اگر لایا ہے تو وہ قرآن میں ہی موجود ہے نا، کہاں پر کیا کچھ ہے اس سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ قادر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بس وہ کوئی جادوئی الفاظ ادا ہو اور فوراً ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر مترجم نے مشہور کر رکھا ہے کن فیکون، اللہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کی بات نہیں ہے، کن کا مطلب ایک پورا پروسیجر ہے کہ جو اس کا ایک پورا قانون بنا دیا، ایک پورا اس کا طریقہ کار بتا دیا کہ کیسے کیا کچھ ہوگا۔ جب وہ کن ہوتا ہے تو فیکون پس ویسا ہی ہوتا ہے، پھر ہر اس عمل کا وہی نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ نے کن کر کے کہا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بس کوئی جادوئی الفاظ ہے کن کہا اور ہو گیا، اس کا پورا پروسیجر ہے، پورا طریقہ کار ہے، کس طرح سے کیا کچھ ہے، اس کی تفصیل بھی قرآن میں موجود ہے کہ یہ عمل کرو گے اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ کن ہے، اور جب ویسا عمل کریں گے وہ نتیجہ ملے گا، وہ فیکون ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، پہلے میں اس کو اپنی فہم سے بتاتا ہوں، اس کے بعد اسے واضح کریں گے کہ آج کے دور میں کس طرح قابل عمل ہے۔ ما ننسخ، جو انہوں نے ترجمہ کر رکھے کہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، جبکہ منسوخ کی بات نہیں، قرآن میں نسخ منسوخ کے لیے نہیں آیا۔ یہ اردو والا نسخ نہیں ہے، نہ فارسی والا ہے جو تنسیخ نکاح یا منسوخ الفاظ کہا جاتا ہے، یہ اردو اور فارسی کے الفاظ ہیں، قرآن کی عربی میں یہ نہیں ہے۔ جو اللہ نے جس زبان میں قرآن دیا ہے، اگر آپ اس کو عربی زبان کہتے ہیں، گو کہ عربی اللہ اس کو کہتا ہے جس میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور عجمی وہ ہے جس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے، جس میں مکمل بات واضح نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس لیے اس کو عربی کہا، اللہ زبان کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اس کے اوپر میرا الگ سے ایک لیکچر آپ زبان پر وہ اگر سننا چاہیں تو پتہ ہو جائے گا کہ قرآن عربی میں کیوں ہے۔ نسخ کہا جاتا ہے نسخے کو۔ آپ تصریف آیت سے معنی نکالیں، بجائے اس کے کہ لغات میں جائیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، روایتی مترجم نے کیا کہا اس کو دیکھنے کے بجائے اس کا مادہ ہے نون سین خ، نسخ۔ نسخ جو ہے یہ سے عرفی یہ مادہ ہے، اس مادے سے قرآن میں 4 جگہ الفاظ آئے ہیں صرف۔ ایک تو یہی ہے سورہ بقرہ والی، دوسری آیت اگر آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 کھول لیں، یعنی 7 کی 154، وہاں خود دیکھ لیں کہ نسختہ لفظ انہوں نے خود نسخہ کیا، تحریر کیا، ترجمہ، وہاں یہ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں ہے، 22 کی 52، ایسے ہی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 29 یعنی 45 کی 29، ان آیتوں کا آپ دیکھ لیں اور ہر جگہ ایک ہی معنی کر کے رکھیں، یہ نہیں کہ کہیں منسوخ ہو جائے اور کہیں نسخہ بن جائے، یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ قرآن سمجھنے کے اصول میں نے بہت واضح کیا تھا، جو بڑے 4 مختصر پوائنٹ بتائے تھے کہ پہلا اصول کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آنا چاہیے، دوسرا اصول کہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے، تیسرا اصول اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، چوتھا اصول ایک لفظ کے ایک ہی معنی لیے جائیں، اس کے بنیادی معنوں میں فرق نہیں آئے گا۔ جب جا کے اللہ کی آیت و اللہ کا کلام جو وہ بغیر
غیر اللہ کے کلام کے شرک کے سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ملاوٹ کرتے رہتے، شرک کرتے رہتے حدیثوں کے نام پر، اماموں کے نام پر، فقہ کے نام پر، اور وہ بات کچھ کی کچھ اور ہو جاتی ہے، ہدایت کے قابل ہی نہیں رہتی۔ تو نسخ کہا گیا نسخے کو، تو ما ننسخ جو ہم نے نسخہ دیا من آیتن آیتوں میں، قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں، ان آیتوں میں ہی نسخہ موجود ہے، اسی لیے اس کو نسخہ کیمیا بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک نسخہ ہدایت ہے کہ اس کی آیتوں میں آپ دیکھیں کہ نسخہ کیا ہے، جب اس پر عمل کریں گے تو وہ نتیجہ ملے گا۔ تو ما ننسخ من آیتن جو ہم نے نسخہ دیا آیتوں میں، اور ننسیہا یا ہم اس سے بھلاتے ہیں، ناتی بخیر منہا تو ہم دیتے ہیں اس سے بھلائی کو، اس سے بہتری کو، اور مثلہا یا اس جیسی ہی، یہ اس کی مثال نہ ہوں۔ علم تعلم تو کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ میں اس کا پہلے رواں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جو ہم آیتوں میں نسخہ دیتے ہیں یا ہم اس سے بھلاتے ہیں، ہم دیتے ہیں اس سے بھلائی کو یا اس جیسی مثال کو۔ تو کیا تم یہ نہیں جانتے یہ کہ اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کس طرح کی ہدایت دے رہی ہے۔ اللہ نے اپنی آیتوں میں نسخہ دیا ہے۔ آپ قرآن کی آیت کو سمجھیں، صلاۃ جو ہے وہ ہے ہی یہی کہ اللہ کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھا جائے، پڑھا جائے۔ تو سمجھ کر پڑھانے کو ہی جو اکٹھے ہو کر کیا جاتا ہے اسی کو اللہ صلاۃ کہتا ہے۔ تو اللہ نے جو نسخہ دیا آیتوں میں اس کو سمجھنا ہے، جب اسے سمجھیں گے تو پھر اس آیتوں کے ذریعے اللہ کچھ بھلا رہا ہے آپ کو کہ آپ یہ عمل جو کر رہے ہیں، یعنی آج جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ نے پڑھنے کو کہا ہے؟ اللہ تو اقیم الصلاۃ کرے، اقرأ الصلاۃ تو کہی نہیں رہا، آپ اسے پڑھنا کیوں بنا رہے ہیں؟ تو ان آیتوں کے نسخے سے جب آپ بات سمجھیں گے تو پھر آپ یہ عمل بھلا دیں گے جو آپ کے باپ دادا سے ہوتا چلا رہا، یا سنت کے نام پر، یا اکابرین کے نام پر، یا فقہ کے نام پر، یا اماموں کے نام پر، کسی بھی نام پر جو آپ کر رہے ہیں، یہ طریقہ کار قرآن میں موجود نہیں ہے جو اٹھک بیٹھک کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا نتیجہ بھی نہیں مل رہا کچھ۔ تو اللہ نے جو آیتوں میں نسخہ دیا ہے، اس آیتوں کے ذریعے سمجھیں گے، پھر اسے بھلا دیں گے جو آپ کا عمل اس کے خلاف چل رہا ہے، کیونکہ اللہ ان آیتوں میں آپ کو بھلائی کا بات بتا رہا ہے، بھلائی بتا رہا ہے۔ کس طرح سے بتا رہا ہے؟ بخیر منہا، جس کا یعنی اس سے زیادہ بہتری کی ہے، جو اللہ اپنی آیتوں میں نسخہ دے رہا ہے اس میں بہتری ہے، اس میں جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے، وہ بہتری کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہہ رکھا کہ اللہ نے آیتوں سے کچھ وہ منسوخ کر دیا اور بھلا دیا، ایسا کچھ نہیں، کس سے بہتر دے رہا ہے۔ اللہ کچھ نہیں بھلاتا ہے، اللہ حکم دیتے ہی عمل کرنے کے لیے، بھلانے کے لیے نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ کو منسوخ کر دے کہ پہلے والوں کے لیے قابل عمل تھا اب عمل نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہمیشہ سے یکساں رہا ہے اور کبھی اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کو سورہ شورا میں جو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں وہی حکم دیا جو ہم نے نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، عیسیٰ کو دیا، موسیٰ کو دیا، تو اللہ کبھی اپنی سنت کو تبدیلی نہیں کرتا ہے، احکامات سب کے لیے یکساں رہے ہیں۔ اس آیتوں میں جو نسخہ ہے اسے سمجھیں، اس سے اپنے ہر اس عمل کو بھلا دیں جو اس کے خلاف ہے، تو پھر جو کچھ آپ کو ملے گا وہ انتہائی بھلائی کو ہے، انتہائی بہتری کو ہے، اور اس کی پھر مثال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ کہ اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کا پیمانہ مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ مثال کے طور پر اللہ نے صلاۃ کا پیمانہ کیا دیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو صلاۃ ہے، جو سبق ہے، وہ آپ کو فحش سے روکتی ہے۔ فحش کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو، تو یہ ایسے باز رکھتی ہے آپ کو حد سے زیادہ بڑھنے سے، اور اجنبیت سے بھی روک دیتی ہے۔ منکر جو ہے وہ ہے اجنبیت کے لیے، کہ جس کی پہچان نہیں ہے، اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، آپ جو عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو حکم نہیں دے رہا، وہ تفصیل نہیں دے رہا، وہ اجنبیت والا معاملہ ہے، حد سے بڑھنے والا بھی ہے اور اجنبیت والا معاملہ بھی ہے۔ تو جب آپ سبق پر صحیح طرح سے ڈٹیں گے، جس کو اللہ صلاۃ کرے، اقیم الصلاۃ کریں گے، تو آپ کو ان آیتوں سے وہ نسخہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ صلاۃ کس کو کہہ رہا۔ پھر جو عمل کریں گے تو وہ واقعی آپ کو حد سے بڑھنے سے اور اجنبیت سے روک دے گا، اس کے بعد وہ معاشرہ تشکیل پائے گا جو اللہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے ایسا معاشرہ پسند کیا ہے جس میں خوف اور حزن نہ ہو، جس میں امن برقرار رہے، جس میں لوگوں کے فائدے کے لیے ہی کام ہو، اس میں ذاتی مفاد کو مد نظر رکھنا قطعی نہیں ہے۔ جو لوگ صرف ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام کرتے ہیں وہ سب سے بڑے منکر ہیں اللہ کے۔ تو نہ اللہ نے کوئی آیت منسوخ کیا ہے اور نہ ہی اللہ نے کسی آیت کو بھلایا، بلکہ
آیتوں کے ذریعے جو اس نے نسخہ دیا ہے، اس نسخے سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا وہ عمل ترک کر دیں جس کو آپ اللہ کا نام لے کر کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بھلا دیں جو آپ اللہ کا نام لے کر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غلط عمل کریں گے تو غلط نتائج ملیں گے، جب صحیح عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کو اس سے بھلائی ملے گی اور اس کی مثال بھی نہیں ہوگی، پھر دنیا چاہے گی کہ ہمیں بھی ایسا ہی معاشرہ چاہیے، جس طرح اللہ کے رسولوں نے اپنے اپنے وقت میں معاشرہ بنا کر دکھایا، ریاست قائم کر کے دکھایا، اور پھر دنیا نے خواہش کی کہ ہم بھی ایسے ہی ریاست میں ہوں، ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ ایک ایسی بھلائی والا جہاں صرف انسانیت کی بھلائی کا کام کیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں انسان کو ضرور فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو وہ ایک ٹامکٹویاں مارتا رہتا ہے کہ کس طرح امن تلاش کریں، کس طرح پرسکون زندگی گزار سکیں، کس طرح خوف اور حزن کے بغیر زندگی گزار سکیں۔ آج ساری دنیا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اور خاص طور پر مسلم معاشرہ تو ہے ہی کہ جہاں انتہائی قسمہ پرسی ہے، بدامنی ہے، فراڈ ہے، کرپشن ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کے نظام سے دور ہیں، اللہ کے نظام کو سمجھے ہی نہیں، اللہ کے نسخے کو سمجھے ہی نہیں، اللہ کی ہدایت کو سمجھا ہی نہیں۔ جب اس اللہ کی ہدایت کو سمجھیں گے، اور اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے اس کے ہی نسخے سے لینا پڑے گا۔ آپ کسی ڈاکٹر کا نسخہ لے کر اگر اس پر عمل نہ کرے، وہ دوائی لے کر کھائیں نہیں، تو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ نسخہ اس وقت کارآمد ہوگا جب اس پر عمل درآمد بھی ہو۔ نسخہ لے کر آپ چومتے رہیں، نسخہ لے کر آپ چاٹتے رہیں، نسخے کو آپ پانی میں گھول کر پیتے رہیں، اس سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ نے بھی اپنی آیتوں میں نسخہ دیا ہے، تو ان آیتوں کو سمجھیں، اس نسخے کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ جب عمل کریں گے تو پھر آپ کا ہر وہ عمل جو اس کے خلاف ہے یہ آپ کو بھولنا پڑے گا، پھر اس سے آپ کو جو بھلائی ملے گی تو اس کی مثال نہیں ہوگی۔ اور یہ ایسا کس لیے ہوگا، کیونکہ پیمانہ دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے ہر ایک شے کا پیمانہ، ہر ایک شے پر پیمانہ مقرر کر دیا ہے، اس سے الگ ہٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے جس چیز کا جو نتیجہ کر رکھا ہے، اللہ نے جس کا جو پیمانہ دے رکھا ہے، اسی پیمانے پر وہ مکمل ہوگا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخری بات یہی ہے کہ اللہ نے کسی آیت کو منسوخ نہیں کیا، نہ اللہ کوئی آیت بھلایا۔ البتہ اللہ نے آیتوں میں اپنا نسخہ دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی کتاب کی آیتوں میں اپنا نسخہ دے رکھا ہے۔ اس نسخے کو سمجھ کر جب آپ اچھی طرح سے عمل کریں گے تو آپ کو ہر وہ عمل بھلانا پڑے گا جو قرآن کے خلاف ہے، تو اس سے آپ کو بھلائی ملے گی اور اس کی مثال نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہی ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا۔ آپ کسی شے کا کوئی پیمانہ مقرر کر رکھیں گے تو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وہی ہوگا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ اللہ نے آگ کا پیمانہ رکھا ہے کہ وہ آگ جلاتی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ آگ آج سے نہ جلائے، آپ آگ میں ہاتھ ڈال دیں نہ جلائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ یہ اللہ کو چیلنج ہے، یہ ہے اللہ کی سنت کے خلاف۔ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے لازمی چلے گا۔ آپ اس کو سمجھ لیے، اس کے پیمانے کو سمجھ رکھے، پھر آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ اس سے کھانا پکا رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس آگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کس طرح براہ راست ہاتھ ڈال کر نہیں۔ جب آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اس کی حرارت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نہیں سمجھیں گے اس کے پیمانے کو تو نقصان اٹھائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو نسخہ دے رکھا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ کر جب عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ دے گا، نہیں کریں گے نہیں دے گا۔ بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے، پرامن زندگی گزارنے کے لیے، خوف اور حزن کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نسخے کو سمجھنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ امید ہے اتنی وضاحت بہت ہے۔ السلام علیکم۔